مسلمان آج سائنس کے میدان میں باقی دنیا سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں صرف چند مسلمان ممالک کی یونیورسٹیز کا نام شامل ہوتا ہے، لیکن جب 13ویں صدی میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا، اس وقت تک مسلمان سائنس کے میدان میں باقی دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ خلافت عباسیہ میں اسلامی تہذیب نے سائنس، فلسفے، فن تعمیر اور دیگر علوم کا عروج دیکھا۔ یہ خلافت 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک قائم رہی۔ مسلمانوں سے پہلے اس علاقے پر رومن اور پرشین امپائرز کی حکومتیں قائم تھیں، اور مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کا یہ راستہ یورپ اور چائنا اور انڈیا کے درمیان تجارتی قافلوں کی راہگذر ہوا کرتا تھا۔ پرشین اور رومن امپائرز کے آپسی جھگڑوں اور ان کے عہدیداروں کی کرپشن کی وجہ سے اس وقت تک اس تجارت کو اتنا زیادہ فروغ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ جب یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اس سے نہ صرف امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، بلکہ سیاسی رکاوٹوں کا بھی خاتمہ ہوا، جس سے اس علاقے سے گزرنے والی تجارت کو بہت فروغ ملا۔ 8ویں صدی عیسوی میں عباسی حکومت اتنے بڑے رقبے تک پھیل چکی تھی کہ دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی سلطنت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں اگر اسپین کی مسلمان حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت اسپین سے چین کی سرحد تک پہنچ چکی تھی۔ عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ منصور نے دریائے فرات کے پاس ایک نیا شہر آباد کیا، جس کو بغداد کا نام دیا گیا۔ یہ شہر ان تجارتی راستوں کے مرکز میں واقع تھا، لہذا روم سے چین اور چین سے روم جانے والے قافلے اس شہر سے ہوتے ہوئے گزرتے۔ جلدی بغداد اس وقت کا سب سے جدید ترین اور امیر شہر بن گیا۔ بغداد کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب جا پہنچی۔ اس زمانے میں بغداد کے علاوہ انہی تجارتی راستوں پر واقع دوسرے شہر جیسے سمرقند اور بخارا بھی بہت خوشحال ہوئے۔ مجموعی طور پر خلافت عباسیہ ایک خوشحال ریاست تھی، جس میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا اور تجارت سے حاصل ہونے والے نفع نے لوگوں میں نئے فیشن اور نئے نوادرات کا شوق پیدا کیا، جس سے دستکاروں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور علوم اور فنون میں ترقی ہوئی۔ ان تجارتی قافلوں سے سامان کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے مذہب، خیالات اور علوم کو بھی دوسروں تک پہنچایا۔ انہی علوم میں سے ایک علم کاغذ بنانے کا طریقہ بھی تھا، جو مسلمانوں نے چینیوں سے سیکھا۔ کاغذ کی ایجاد نے مسلم دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ خلافت عباسیہ جو ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے حساب کتاب کو درج کرنے کے لیے کاغذ نے ایک سستا اور آسان طریقہ مہیا کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کاغذ مزید سستا ہوا، جس نے شاعری سائنس کو ترقی دی۔ کاغذ کے آسانی سے عام لوگوں تک دستیاب ہونے کی وجہ سے کتابیں اور کتابوں سے علم ہر آدمی تک آسانی سے پہنچا۔ علماء اور سائنسدان اب اپنے خیالات اور ریسرچ کو کتابی شکل میں لکھ کر اپنی گزر بسر کر سکتے تھے، اور پھر یہ کتابیں آسانی کے ساتھ پوری سلطنت میں پہنچ جاتی تھی، جس سے جدید علوم کو فروغ ملا۔ عباسی خلیفہ مامون اپنی تعلیم سے محبت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے سلطنت کے دور دراز کونے سے کتابیں بغداد کی لائبریری میں لا کر اکٹھا کرنا شروع کی۔ ان کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات مشہور ہے کہ اکثر وہ اپنے مخالفین کو شکست دینے کے بعد ان سے سونا چاندی چھیننے کے بجائے ان کی کتابیں بغداد کی لائبریری میں لا کر جمع کر دیتے۔ اس لائبریری کی بنیاد ان کے والد اور خلافت عباسیہ کے سب سے مشہور خلیفہ ہارون رشید نے رکھی تھی۔ انہوں نے اس کا نام خزانۃ الحکمہ یعنی لائبریری آف وزڈم رکھا تھا۔ بعد میں ان کے بیٹے مامون الرشید نے اس لائبریری کو وسعت دے کر اس کو باقاعدہ ایک ریسرچ سینٹر بنا دیا۔ یہ ریسرچ سینٹر ہاؤس آف وزڈم کے نام سے مشہور ہوا۔ ہاؤس آف وزڈم کو اس وقت وہی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جو آج امریکہ کی سلیکون ویلی کو حاصل ہے۔ خلیفہ مامون رشید نے دنیا بھر سے اسکالرز کو چینی، فارسی اور سنسکرت زبان میں جیولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کیمسٹری اور فزکس پر لکھی ہوئی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے ملازمت دی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بارہا اللہ کے نظام قدرت اور چاند سورج جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے ایسٹرونومی کی تعلیم عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی اور ٹریگنومیٹری کی تعلیم نے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کرنے میں مدد بھی فراہم کی۔ اسکالرز نے ہاؤس آف وزڈم میں دنیا بھر کے علوم کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے دن رات کام کیا، اور اس کوشش نے عربی زبان کو اس وقت دنیا بھر میں سائنس کی زبان بنا دیا۔ یہ تحریک ٹرانسلیشن موومنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس تحریک نے خلافت عباسیہ کو دنیا بھر کے دانشوروں اور علماء کے لیے جنت بنا دیا۔ دنیا بھر میں جس سائنسدان کو بھی ریسرچ کے لیے اقتصادی اور ٹیکنیکل مدد درکار ہوتی وہ خلافت عباسیہ کا رخ کرتا۔ خلیفہ مامون نے ابن اسحاق کو ترجمے کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا۔ ابن اسحاق کو یونانی زبان پر خاص عبور حاصل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف وزڈم کی طرز پر مزید درسگاہیں پوری سلطنت میں قائم کی گئیں۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیاں ہی تھیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کو اس زمانے کی ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ اس وقت کے چند مشہور اسکالرز میں سے ایک الخوارزمی ہے، جن کو الجبرا کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کے میدان میں ابن حیان کو خاص اہمیت حاصل ہے، جنہوں نے یورپین کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے کے دوسرے اہم لوگوں میں بنو موسی اور بودرز بھی شامل ہیں، جنہوں نے جدید جیومیٹری کی بنیادیں رکھی اور بہت سی میکینیکل ڈیوائسز جیسے واٹر جیٹ سسٹم بنائے۔
اس وقت کے مسلمان اسکالرز نے مشہور یونانی فلسفیوں ارسطو، سقراط، ٹولمی اور دوسرے بہت سے فلسفیوں کا علم عربی میں ترجمہ کیا۔ اس زمانے تک پوری دنیا میں غلاموں کا رواج عام تھا۔ سلک روڈ پر چائے کی پتی اور سلک کے ساتھ ساتھ غلاموں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کی منڈی میں ترکوں کی بہت مانگ تھی۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ترک اصل میں وسطی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے ان کو گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ بہترین فوجی ہوا کرتے تھے اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے خلافت عباسیہ غلام ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا کرتی تھی۔ ان ترکوں کو مملوک کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ مملوک اقتدار کی کرسی تک بھی پہنچے، لیکن یہ اور بہت کچھ ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں۔ یہ تھی خان ویڈس رپورٹ۔ اس رپورٹ کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خان ویڈس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس کو لائک کریں۔